لیکن جھگڑا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے قاہرہ صاحب کی جماعت تو وہاں پہ ہے، ان کے جلسے بھی ہم نے دیکھے، آپ کی لیڈرشپ جلسے کر نہیں رہی وہاں پہ، وجہ کیا ہے؟ آپ کو وجہ اچھی طرح پتہ ہے؟ نہیں پھر بھی آپ بتائیں تو پھر ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے نا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ بتائیں، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہم نے فوٹیج نہیں دیکھی کہ وہ جلسہ کریں، مگر بیرسٹر گوہر از دیئر۔ آپ نے دیکھا کہ جب جنید خان صاحب گئے جی ان کو روکا گیا، میرے خیال میں ایک ریلی جو ان کے استقبال میں ہوئی، اور جنید خان کا ذاتی طور پہ تو گلگت بلتستان میں کوئی اسٹیٹ پولیٹیشن نہیں ہے نا، ایک ریلی نے میرے خیال میں سارے حکومت کے پلانز جو ہیں وہ بالکل الٹ کر دیے۔ مطلب اتنی جو ہے وہ 2024 کی پری اور پوسٹ پول انجینئرنگ تو ہم بھول گئے، جو پچھلے 2 سال میں کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ حال ہے تو یہ آپ کو بار بار ایک چیز بتاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اگر ہم نے کسی بھی طریقے میں جو ہے وہ نارملائز کرنا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل نارملسی بڑی ضروری ہے۔ آج وہی کام سلمان راجہ کے ساتھ ہوا۔ میں نے انفیکٹ گوہر صاحب کے بارے میں پوچھا تو جو مجھے بتایا گیا، اب سچ جو ہے وہ گوہر صاحب بھی بتا سکتے ہیں، کہ ان کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپ جائیں لیکن آپ کوئی بڑے جلسے ولسے وہاں پہ نہیں کریں گے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہم نے اپنے سارے 2024 کے کیمپینز، بہت سے لوگ تو جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے، میں خود پشاور کے 6 یا 7 کینڈیڈیٹس کے ساتھ اس وقت کورٹ سے بیل لے کے، ہماری کارنر میٹنگ بھی پولیس نہیں الاؤ کرتی تھی، بڑی مشکل سے الاؤ کرتی تھی، ایک کارنر میٹنگ سے 4-5 ہزار لوگوں کا جلسہ بن گیا، وہاں پہ ایسے چو سسپینڈ ہو گیا۔ وہاں پہ چونکہ آپ کی پارٹی پاپولر بھی ہے، مجلس وحدت کے ساتھ آپ کا الائنس بھی ہے، وہ بھی Let me clear it۔ ہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں دو حقیقتیں، عمران خان پاپولر ہے، اور یہ جو نظام ہے یہ بالکل اتنا ان پاپولر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ اور میں صرف نواز شریف کی باتیں سن رہا تھا، میری انفارمیشن کے مطابق جو نواز شریف نے جلسہ کیا تھا، جلسہ کم اور جلسی زیادہ تھی، بلاول کا پھر بھی اس سے جو ہے وہ کچھ بہتر تھا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ سڑکوں کا حال برا ہے اور ایئرپورٹ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، بھائی 4 سال سے تم لوگوں کی حکومت رہی ہے، آپ کس کے خلاف کمپلینٹ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ خواجہ آصف کا بیان جو ہے وہ لیسکو کے خلاف دیکھ لیں، آپ کل احسن اقبال کا بیان دیکھ لیں کہ شرم کی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ قرضے منا رہے ہیں، آپ اورنگزیب کے بارے میں جو بزنس مین کے بیان ہیں، جو میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا ٹی وی پہ، کہ وہ کون سے حال میں جو ہے وہ اپنا جاب کرتے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ خیر یہ تو الزامات ہیں، اس پہ تو ہم نہیں بات کرتے، مگر خواجہ آصف کے تو الزامات نہیں ہوں گے، احسن اقبال کے بھی نہیں ہوں گے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، کیا حرج تھا اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ وہاں پہ جلسے کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جلسے کر سکتی ہے، تو کیوں روکا گیا بقول تیمور صاحب کے کہ آپ پی ٹی آئی کو روک رہے ہیں وہاں پہ کہ جلسہ نہ کیا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا خوف ہے رادر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسما بہن۔ تیمور بھائی جو ہے وہ آدھی کہانی بتا رہے ہیں، آدھی آیت پڑھ کے آدھا چھوڑ رہے ہیں۔ تیمور بھائی جو ہے وہ اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ خود ایک طرف کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو اجازت دے دی ہے، سلمان اکرم راجہ کو نہیں دی، تو کیوں نہیں دی بھائی؟ یہاں پر جو آتا ہے وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کے لیے کوئی الیکشن کمیشن کو بتاتا ہے، کوئی این او سی دیتا ہے، کسی کو سیکیورٹی دینی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان سارے ٹی او آرز کو، اس کو ایس او پیز کو فالو کر رہی ہے، پی ایم ایل این کر رہی ہے، نواز شریف صاحب این او سی لے کر گلگت بلتستان جا رہے ہیں، تو بھائی آپ کو کیا مسئلہ، آپ بھی لے لیتے، آپ کو بھی اجازت لینی چاہیے، این او سی آپ کو مل جاتی۔ لیکن میرے خیال میں ان کو الیکشن کیمپین سے زیادہ وہاں پر کوئی سین کریٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ جہاں تک انہوں نے بات کی کہ نواز شریف نے ٹوٹی سڑکوں کی بات کی، نواز شریف نے جو ہے تو ایئرپورٹ کی بات کی، اس لیے کی کیونکہ یہاں پہ آپ کی حکومت گزری آخری، جب آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے مرکز میں بھی آپ کی حکومت تھی، آپ نے کیا پرفارمنس دی، آپ نے کیا ڈیلیور کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کو۔ اور گلگت بلتستان کے لوگ تو خیر وہ تو چھوڑیں، یہاں پر تو آپ کی قیادت کو میں اس وقت داد دوں گا، کوئی
बैरिस्टर गोहर साहब आए, आप आए, ये सलमान अकरम राजा साहब आए और यहाँ पे खड़े होकर किसी चौक में ये कह दें कि हम गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा बना देंगे, और फिर उसके बाद देखें कि होता क्या है, आपको लग पता जाएगा। यहाँ पे तो लोगों को नहीं, मगर मेरा सवाल ये इख्तियार वली खान साहब कि आप ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन की वहाँ पे पजीराई है, आपका जलसा भी हमने देखा, आप पीपल्स पार्टी का भी जलसा हमने देखा, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों इजाजत नहीं है कि वो वहाँ पे जलसा ना करे? इसका तो जवाब आप दे सकते हैं ना, इसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से बाद में बहन, मैंने तो जवाब सरकार से पहले नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ जैसा कौमी लीडर, बड़ा लीडर अगर जाता है वो एनओसी ले सकता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनओसी के लिए दरखास्त लिखने में क्या तकलीफ है? ये भी नहीं, तो वो तो बैरिस्टर गौहर साहब गए हुए हैं ना वहाँ पे कमीशन से, तो वो गए हुए हैं, वो जलसा करें, उनको किसने रोका हुआ है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में वो खुद जलसा नहीं कर रहे? जलसा करने के लिए कोई लोग है ही नहीं, इन्होंने तो बड़े टोटल के उम्मीदवार खड़े किए हुए, तो वैसे ही ड्रामा क्रिएट करने या सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन में ये सीरियस नहीं है। हाँ, जहां तक आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून का जलसा, तो मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि नवाज शरीफ ने अपने एक इजलास में शिरकत की जिसमें सिर्फ टिकट होल्डर्स को बुलाया गया था, सूबाई, डिविजनल और जिले सदूर और जनरल सेक्रेटरियों को बुलाया गया था। अच्छा, ये जलसा नहीं था आप कह रहे हैं? अच्छा जी, वो जलसा नहीं था, वो रमादा होटल में एक इजलास था अपने कारकुनों और अपने अहदेदारों के साथ, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं उनके साथ। तो उन्होंने तो विजन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर एक हकीकत है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिलावल साहब ने अच्छा जलसा किया, बट हमारा जलसा करने का कोई मकसद था नहीं, जो प्रोग्राम था नहीं। हमारे कैंडिडेट्स अपने तय जलसे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर यहाँ पर स्ट्रीट पावर है तो वो जलसा कर सकती है, लेकिन नहीं है, इनके पास कोई नहीं है, ये यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो कायरा साहब ठीक है, मैं इस पे बिलावल साहब यहाँ पर लोगों को ऑफर करते हैं कि हमें कामयाब तो हम आपको गिलगित बल्तिस्तान से सिंध और कराची बना देंगे। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम कामयाब हुए तो हम आपको गिलगित बल्तिस्तान को पंजाब और लाहौर जैसा बना देंगे। ये कह सकते हैं यहाँ पर खड़े होकर कि हम पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा बना देंगे? सत्यानाश कर दिया खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का, ये कह ही नहीं सकते। इस तरह बात ये करी सूट। मगर ये भी मुझे बता दे कि फिर बिलावल साहब मुस्तकिल जो है वो 28वीं तरमीम या 18वीं तरमीम के फेवर में बात करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बिस्प के ऊपर वो किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि बजट भी इसीलिए रोका गया है क्योंकि उनके तहफ्फुज़ात मौजूद हैं। नहीं, ये एक तो गॉसिप्स ऑफ द कॉफी टेबल होती है, दूसरा ऐसी बात है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एक दूसरे के साथ मुकाबला भी होता है इलेक्शन में। बिलावल साहब का अपना नजरिया है, उनकी अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है। कौमी इश्यूज पर हम अलाइंड हैं और उस पर हम एक नुक्ते पर हम यकजा हैं। तो जहां पर मुकाबला होगा वहां पर मुकाबला करेंगे, जहां पर कौमी मफाद की बात आएगी, पाकिस्तान की बात आएगी, वहां पर हम आपको मुत्तहिद नजर आएंगे। यही बात जो है लैक करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पर, अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही करती हैं। तो अच्छा, सी बात जगरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कायरा साहब के पास जाती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? देखिए, ये जीबी को कराची बना दें, जीबी को खैबर पख्तूनख्वा बना दें, मेरे ख्याल में इख्तियार वली का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से ही है। तो एक पार्टी, ये आज का मैं एक न्यूज़ आइटम देख रहा था, ये आप ज़रूर जो है वो दिखा दें। ये पीएमएलएन की डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान रेलवेज का बजट है और ये दिखा रहा है, आई होप कैमरा दिखा सकता है कि रेलवेज का 97% बजट पंजाब में और 72% बजट लाहौर में। ये 72% क्यों, बाकी 28% भी लाहौर में लगा देते। लेकिन मुझे समझ नहीं कि लाहौर में 72% बजट लगाने का, ये पाकिस्तान रेलवेज है, लाहौर में गोल गोल तो नहीं घूमती। अगर इस तरीके से पूरे कौम के पैसे आपने जो है वो एक तख्ते लाहौर पे लगाने, ताकि आप जाके डीजी खान में देखें कि जो तौंसा का अस्पताल हो वहां 331 बच्चों को HIV हो जाए क्योंकि वहां पे स्टाफ जो है वो सिरिंज रीयूज कर रहे हैं। ठीक। और मीनवाइल आप जाके जो है वो अपने लिए गल्फ स्ट्रीम जेट्स लेते जाएं। तो आई एम सॉरी, ये डेवलपमेंट मॉडल शरीफ फैमिली
اور جو بھی ان کے خوشامدی ہیں ان کے علاوہ پاکستان میں کسی کو نہیں منظور ہوگا. باقی ہم باقی پارٹیز دیکھ لیں گے, لیکن اس سے بہتر جو ہے وہ آرگیومنٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ جس طریقے کی 28ویں ترمیم آ رہی ہے جو کہ 18ویں ترمیم کے خلاف جا سکتی ہے. اس ٹائپ کی سینٹرلائزیشن کا صرف یہی رزلٹ آیا ہے, اور اسی رزلٹ سے وہ پاکستان کمزور ہی ہو سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے قاہرہ صاحب, مجھے اس کا جواب دے دیجئے, پھر ہی میں بریک پہ جاؤں گی کہ 28ویں ترمیم یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بلاول صاحب گوادر کی بات کر رہے ہیں اور دیگر چیزوں کی بات, دیگر جگہوں کی بات کر رہے ہیں, ذرا بتائیے کہ کیوں ان کو یہ خطرہ موجود ہے ابھی تک کہ یہ ترمیم آ سکتی ہے, اور کیا تحفظات ہیں اسی وجہ سے بجٹ پیش نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے آسما, اس کے اوپر تو بڑا واضح طور پہ ہمارا موقف ہے. فیڈرلی ڈیزائنڈ پروگرام تھا, یہ ہماری گورنمنٹ میں ہم نے شروع کیا, یہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا خواب تھا, اور اس کو ساری دنیا میں پذیرائی ہوئی ہے. اور پچھلے بجٹ کے اندر IMF نے آپ کی تمام سبسڈیاں کرٹیل کی ہیں. ایک واحد یہ پروگرام تھا جس کے اندر 200 ارب روپے کا اضافہ ان کی ریکمنڈیشن پہ ہوا. سو اس بجٹ کو اب آپ کرٹیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بینظیر کا نام اس پہ لگا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اس میں شیئر ڈالنا چاہیے, صوبے یہ کام کریں. صوبے سارے اپنے اپنے طور پہ پاورٹی ایلیویشن کا کام کر رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹ فیڈریشن کی ذمہ داری بھی ہے. فیڈریشن کے پاس وسائل کی کمی ہے تو اس کے ذرائع بہت سارے پیدا کیے جا سکتے ہیں, کرنے چاہیے. یہ ڈیبیٹ وہ ہے جو یہاں پہ حکومتی ذرائع ڈیبیٹ کرتے رہے. لہذا ابھی تک اس کی ڈرافٹ تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں 28ویں ترمیم کا, بٹ اس کے جو خد و خالد کے کچھ ممبرز نے بیان کیے یا اس کے اوپر تقاریر کی یا ٹاک شوز میں باتیں کی, اس کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے نا. تو انہوں نے اس پہ اپنا بڑا واضح موقف لیا ہے. اسی طرح جو فیڈریشن کا ہم نے ڈھانچہ بنایا ہے, ہم نے جو پولیٹیکل اٹانومی تو نہیں, یہ امپاورمنٹ کی ہے صوبوں کی, صوبائی خود مختاری کا جو ہم نے تصور, جو پاکستان کی بنیاد ہے, اساس ہے, اس کو ہم نے درست کیا ہے. اس کو اگر کوئی چھیڑے گا تو پیپلز پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. بجٹ کی حد تک یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے حکومت کا کہ اگر وہ ہمیں پرائر بتائیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹ کریں گے, ہم جن چیزوں پہ ایگری کریں گے ان کو ہم عواموں میں سپورٹ کریں گے. اگر ہم کسی چیز کو ایگری نہیں کرتے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. بجٹ انہوں نے ہم سے کنسلٹیشن اس طرح نہیں کی. بلاول صاحب اب الیکشن کے ٹور پہ ہیں تو وہ وہاں سے واپس آئیں گے, بیٹھ کے بات کر لیں گے. اگر ہمیں اس میں پاکستان کے لوگوں کے فوائد کی بات ہوئی تو یقیناً اپروو ہوگا. اگر اس میں کوئی چیزیں چینج کرنے والی ہوئی تو ہم حکومت سے درخواست کریں گے اس کو چینج کر لیں. اور گلگت بلتستان میں ایک بات یہ درست ہے کہ وہاں کا الیکشن جو ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان, کشمیر اور پاکستان کا الیکشن ایک وقت ہونا چاہیے, کیونکہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پہ افیکٹ کرتا ہے. آج کل بھی ہمارے حکومتی وزراء, صرف پی ٹی آئی کو گلا نہیں ہے, مجھے بھی گلا ہے کہ ہمارے حکومتی وزراء وہاں جا کے, وزیر اعظم صاحب بھی گئے, لیکن حکومتی وزراء وہاں جا کے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو بھی شاید بتاتے ہی ہوں گے, لیکن وہ کہیں لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں, کہیں ٹاور لگا رہے ہیں, کہیں کوئی چیز کر رہے ہیں, کہیں سڑکوں کے اعلان کر رہے ہیں. تو یہ بالکل کھلی مداخلت ہے الیکشن کے پروسیس میں, اور یہ شفافیت پہ بہت بڑا دھبا ہے. بالکل آپ گورنر بھی رہے ہیں گلگت بلتستان کے, آپ گورنر بھی رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی کشمیر کے اور جی بی کے رہے ہیں. آپ کے طرف سے آنا, پیپلز پارٹی کی طرف سے آنا یقیناً یہ بہت معنی رکھتا ہے. اس کا جواب اختیار ولی خان صاحب ہم آپ سے لیں گے. ایک تو یہ انٹرفیرنس کی بات کی گئی ہے, دوسری طرف سے لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کے لیے جیسی نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے. اور پھر بریکنگ نیوز تو قاہرہ صاحب نے یہ دی ہے کہ تحفظات بجٹ کے اوپر ہیں, جبھی جو ہے اس کو ڈیلے کیا گیا. اس پہ سب کا آپ کا بھی جواب لیں گے اور جھگڑا صاحب سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.